السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے جو سوالات ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد رشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں کیا زکوٰۃ میں کیش یعنی نقد پیسوں کی بجائے سامان دے سکتے ہیں، مثلا کپڑے اور مشین وغیرہ؟ اس کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ جی ہاں، مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ نقد اور کیش کے بجائے اگر کوئی آدمی زکوٰۃ میں سامان دینا چاہے، وہ کوئی مشین ہو، فریز ہو، یا یہ کہ کوئی اور دوسرا سامان ہو، تو زکوٰۃ میں سامان بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ایک تو وہ سامان ایسا ہو جو غریب کے لیے کارآمد ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل بیکار ہو، جو کسی کام کا نہ ہو، اس سامان کو زکوٰۃ میں دے دیا جائے، ایسا سامان نہیں دے سکتے ہیں۔ اور بہتر تو یہ ہے کہ سامان کے بجائے نقد پیسے دے دیے جائیں، تاکہ غریب اپنی ضرورت کے لحاظ سے اپنی جو چیز خریدنا چاہے وہ خرید سکے، لیکن سامان بھی زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پر NGOs وغیرہ زکوٰۃ کے پیسوں سے سامان خرید کر غریبوں کو دیتے ہیں، یا یہ کہ کوئی آدمی شادی وغیرہ کے موقع پر کسی مستحق خاتون، کسی مستحق لڑکی کی شادی کا سامان دے دیتے ہیں، تو سامان دیا جا سکتا ہے۔ توقیر عالم صاحب بہار سے معلوم کرتے ہیں کیا سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے نماز ادا ہو سکتی ہے یا نہیں؟ شریعت اسلامیہ میں مرد کے لیے سونا پہننا، استعمال کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بہت سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی یا سونے کی چین پہن کر نماز پڑھتا ہے تو نماز کا جو فریضہ ہے وہ تو ادا ہو جائے گا، جو ذمہ ہے وہ اس ذمے سے بری ہو جائے گا، لیکن نماز پڑھنے کے نتیجے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو قبولیت حاصل ہوتی ہے، اور نماز اللہ کی بارگاہ میں اس آدمی کے لیے سفارش کا ذریعہ بنتی ہے، نماز کے اندر اتنی جان پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال نماز ہو جائے گی۔ سونا مرد کے لیے اسلام میں حرام ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، عورتوں کے لیے عطر خوشبو لگانا کیسا ہے؟ جی ہاں، عورت بھی اور خواتین بھی وہ عطر اور خوشبو استعمال کر سکتی ہیں، لیکن شریعت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کا عطر اور ان کی خوشبو ایسی ہو جس کی مہک خوشبو کم ہو اور رنگ غالب ہو۔ اور خواتین کے لیے اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہے، تو وہ اگر خوشبودار بھی ہو تو اس کی گنجائش ہے، لیکن گھر میں اگر دوسرے غیر محرم افراد بھی رہتے ہوں تو پھر بھڑکدار اور خوشبو والا عطر خواتین کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی خاتون گھر سے باہر خوشبو لگا کر اس لیے نکلتی ہے تاکہ غیر محرم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکے، تو پھر یہ ناجائز اور حرام ہے اور گناہ کا باعث ہے۔ انس بھائی حیدرآباد سے معلوم کرتے ہیں ایک شخص کو پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے رہتے ہیں اور قطرے نکلنے کا شک ہوتا رہتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور بہت باریک بھی ہے، لہذا اس کو تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ وضو کرنے کے بعد اگر پیشاب کا قطرہ ٹپک جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے وہ قطرہ بالکل کم ہو یا زیادہ ہو، نکلنے کے بعد ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، نماز کی حالت میں پیشاب کا قطرہ نکل جائے تو نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کے لیے حکم ہوگا کہ وہ نماز توڑ کر اپنی نماز پھر سے ادا کریں۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہے تو اس کے لیے علماء نے اور فقہا نے یہ تجویز بیان فرمائی ہے، جو بہت ہی مفید بھی ہے، کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز سے کچھ دیر پہلے ہی، اذان سے کچھ دیر پہلے ہی پیشاب سے فارغ ہو جائے، اور پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنی شرمگاہ پر ٹیشو وغیرہ رکھ لے، تاکہ اذان سے پہلے اگر کوئی قطرہ نکلنا ہو تو وہ نکل جائے اور ٹیشو اسے جذب کر لے۔ جب نماز کے لیے جانے کا ارادہ ہو تو وہ ٹیشو نکال کر پھینک دے اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز ادا کرے۔ ساتھ ساتھ میں فقہا نے
یہ بات بھی بیان کی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد ایسے آدمی کو جسے قطرات ٹپکتے ہوں تھوڑی دیر پیشاب کرنے کے بعد اپنی ہیئت پر بیٹھے رہنا چاہیے اور ایسی تدبیر اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اگر کوئی قطرہ باقی ہو تو وہ نکل جائے۔ مثال کے طور پر کھانسنا یا ہلنا جلنا، اس طرح سے اگر کوئی قطرہ باقی ہوگا تو وہ نکل جائے گا، پھر آدمی کے لیے یہ پریشانی نہیں رہے گی۔ اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے صرف وہم ہوتا ہے حالانکہ قطرہ ٹپکتا نہیں ہے تو پھر آدمی کو وہم نہیں کرنا چاہیے۔ وہم اور یقین کا اندازہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کو شک ہوا تو شک ہونے کے بعد آدمی فوراً دیکھ لے کہ قطرہ نکلا یا نہیں نکلا۔ اگر نکلا ہی ہے، یقینی بات ہے، تو وضو ٹوٹ جائے گی، لیکن نکلا نہیں تھا اور آدمی کو صرف وہم ہوا تھا تو پھر اس وہم کے چکر میں آدمی کو نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ یہ وہم بڑھتا بڑھتا آدمی کو بہت زیادہ پریشانی کا شکار کر دیتا ہے۔ قطرہ نکلا نہیں ہوتا اور آدمی کو وہم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پوری نماز کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، لہذا اس وہم کی طرف نہیں پڑھنا چاہیے۔ جی ہاں، اگر وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ پیشاب کرنے کے بعد 2 رکعت اور 4 رکعت یعنی فرض نماز بھی وہ نہیں پڑھ سکتا کہ اس کا قطرہ نکل آتا ہے تو یہ پھر شریعت کی نظر میں معذور ہے، اور معذور کا حکم یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو تو وہ آدمی وضو کر لے۔ اب اس وضو سے وہ اپنی کتنی ہی نمازیں پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، جب تک اس نماز کا وقت نہیں نکلے گا جس نماز کے لیے اس نے وضو کی ہے تو اس کا وضو باقی رہے گا۔ اور اگر اس خطرے کے علاوہ کوئی اور ناقض وضو پیش آ جائے، مثال کے طور پر قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ جائے یا خون نکل آئے یا منہ بھر کے قے ہو جائے، تو پھر دوسری وجوہات سے جو وضو ٹوٹے گا، لیکن صرف پیشاب کا قطرہ نکلنے سے ایسے معذور شخص کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لہذا یہ مسئلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کے بارے میں خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ابو حنظلہ صاحب کا سوال ہے، قرآن مجید موجود ہوتے ہوئے بھی موبائل میں قرآن کی تلاوت کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے جس کا دیکھنا، اٹھانا، چھونا یہ سب بھی ثواب کے کام ہے، اور اگر کوئی آدمی مصحف قرآن مجید ہی میں دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو تدبر کا اور قرآن مجید میں غور و فکر کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور اس طرح قرآن کریم پڑھنے سے آدمی کو عجیب قسم کی ایک خوشی اور فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی موبائل میں بھی تلاوت کرے تو ثواب بھی ملے گا اور بہرحال تلاوت بھی درست ہوگی، لیکن جب قرآن کریم سامنے موجود ہو تو پھر قرآن مجید ہی میں تلاوت کرنا یہ زیادہ افضل ہے۔ کامل بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، گریبان کے بٹن کھول کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، گریبان کھلے ہوئے یا گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، سینہ کھلے ہوئے نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بلا وجہ بلا عذر اس طرح نماز پڑھنا بھی یہ خلاف اولا ہے، نماز درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب کا سوال ہے، ایک شخص نے انتقال سے پہلے اپنی بیوی کو وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد کسی اور سے شادی مت کرنا، حالانکہ وہ نوجوان خاتون ہیں، تو کیا اس وصیت پر عمل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ بیوی کے لیے اس وصیت پر عمل کرنا واجب نہیں ہے، لہذا خاتون اگر چاہے تو اپنی مرضی سے وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس وصیت پر اس عورت کے لیے عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ زید بھائی کلکتہ سے معلوم کرتے ہیں، خواتین کے لیے مخصوص ایام میں منزل یعنی جو کتاب آتی ہے منزل، اس کو پڑھنا کیسا ہے؟ جی ہاں، خواتین کے لیے اپنے مخصوص اور ماہواری کے ایام میں قرآن مجید کو چھونا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ دیگر ذکر و اذکار، تسبیحات، درود شریف، استغفار پڑھ سکتی ہے، اور منزل میں بھی چونکہ قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں لہذا منزل پڑھنا بھی مخصوص ایام میں خواتین کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔